بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 146 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کاغذ اس کے شور کا نیم البدل نہیں تھے، چنانچہ وہ جاگ رہی تھی اور اپنے اندیشوں سے نبرد آزما تھی۔ آج کی رات کے بعد بھی ایسی ان گنت راتیں آئیں گی، انتظار کی اور تنہائی کے عذاب کی اور بے یقینی کے اندھیروں کی۔ بلاخر وہ کوئی جواب دے کر بچوں کو مطمئن کر دے گی، لیکن یہ نہ بتا سکے گی کہ وہ اپنا اچھا بھلا گھر چھوڑ کے اس گوشہ گمنامی میں کیوں آ گئے ہیں، اور ابا بلاخر ٹرک لے کر کدھر نکل گیا ہے کہ لوٹ کر آنا ہی بھول گیا۔ چیئرمین کی دم محسن نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ یہ تیرے بریک کہاں جام ہو گئے ہیں؟ کیا تافو کو بھی واپس لے جانا ہے؟ یہ کیا ایکسرسائز تھی؟ کچھ نہیں، میں نے چونک کر کہا۔ تافو کو یہیں سونے دو، اس کی تجہیز و تکفین چودھری دلاور کریں گے۔ محسن نے مزید پوچھا نہیں، وہ سمجھ گیا تھا کہ میرے دیر میں لاش کو دفن کرنے کا منصوبہ ہی نہیں، بلکہ میں اس لاش کو کسی مؤثر قسم کی جارحانہ کارروائی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے گاڑی کی چابی اسے دی کیونکہ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ اگر یہ رات سکون سے سو کر گزر جاتی تو گزشتہ شب کی تکان ختم ہو جاتی، لیکن مقدر میں ایک اور شب بیداری لکھی ہوئی تھی، اور یہ مسلسل دوسری رات تھی جو شدید اعصابی انتشار اور دباؤ سے میرا حوصلہ آزما رہی تھی۔ گاڑی کو ریورس میں مت ڈالنا، میں نے کہا۔ کونے پر گٹر کا مین ہول کھلا پڑا ہے، سامنے راستہ نہ ملا تو پھر بہت آگے سے لوٹنا پڑے گا۔ محسن نے کہا اور گاڑی کو الٹا چلاتا ہوا واپس لے گیا۔ بیٹورن کے قریب پہنچ کر اتر گیا اور محسن کو ہدایات دیتا رہا کہ یہاں تک کہ گٹر کا اندر غار گاڑی کے نیچے سے اگلے اور پچھلے دونوں پہیوں کے درمیان سے نکل گیا۔ میں پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھا اور گاڑی صاف سڑک پر بے آواز انجن کی بھرپور قوت کے ساتھ دوڑنے لگی۔ اب کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ محسن نے ٹیڈی کو اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کرنے کے بعد کہا۔ ہمارے لیے خراب ہو رہے ہیں، میں نے کہا۔ ہاتھ پیر اور کپڑے سب مٹی میں بھرے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں نہ ڈاکٹر امجد اپنے ہوٹل لوٹ سکتے ہیں اور نہ نواب ننھے خاں۔ یہ تو اس قسم کے مشن پر آنے سے پہلے سوچنا تھا، محسن نے کہا۔ واپس ٹیڈی کے گھر جا کر سو جاتے ہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ سونا کیسے؟ نورے چشم، ایکشن تو اب شروع ہوگا۔ یہ تو ہم نے ایک سیٹ لگایا تھا اور اگلے سین کی شوٹنگ کا آغاز میری ٹیلی فونک کال سے ہوگا، لیکن یہ فون کسی پبلک کال آفس سے کرنا ٹھیک نہیں لگتا۔ لمبی کال ہوگی، جو کوئی نہ سنے تو بہتر ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے ہوٹل چلتے ہیں۔ کیوں؟ نواب ننھے خاں اور پرنسس صوفیہ کی مٹی پلید کراتا ہے۔ اسی مٹی کے ساتھ تشریف لے گئے تو ہوٹل والے سمجھے گے کہ نوابی تو صرف نام کی ہے، ننھے خاں پارٹ ٹائم گورکن ہے، محسن بولا، جو زیادہ غلط بھی نہیں۔ تو پرنسس کو فون کر، میں نے کہا۔ راستے میں کسی بھی جگہ اسے کہہ کہ تیرے 2 جوڑے لے کر نیچے آ جائے، بنڈل بنا لائے اور کاؤنٹر پر دے دے کہ ابھی کوئی لینے آئے گا، یا چھوڑ وہ خود ایک بریف کیس میں ڈال لائے۔ امبائر گاڑی میں انتظار کریں گے اور کہیں بھی مناسب جگہ دے کر بدل لیں گے۔ وہ جاگ رہی ہوگی۔ تیرے فراق میں محسن نے کہہ مارا۔ مجھے تو شک ہے وہ بھاگ نہ گئی ہو کہ باڑ میں گیا ایسا عشق جس میں 100 پیاز اور پھر 100 جوتے، پھر پیاز اور پھر جوتے۔ محبت نہ ہوئی، قید با مشقت ہو گئی۔ لگا لے شرط وہ جاگ رہی ہوگی۔ میرے ہاتھ بڑھایا۔ 100 روپے کی ہو گئی۔ مجبوراً محسن نے ہاتھ ملائے اور ہم نے بیو ہاسپٹل کے ایکسچینج سے ہوٹل فاران کا نمبر ملا کے پرنسس صوفیہ کا نمبر ملایا۔ حسب توقع آپریٹر نے کہا کہ پیغام دے دیا جائے، وہ محو خواب ہیں اور انہیں ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا۔ کون گستاخ ہے؟ محسن نے گلا پھاڑ کے کہا۔ ابے ہم نواب ننھے خاں ہیں، غصہ آ گیا تو ہوٹل کو استبل بنا دیں گے، لات مار کے تجھے نکال دیں گے اور تیرا یہ ایکسچینج توڑ دیں گے۔ پرنسس کے چچا فوت ہو رہے ہیں، نامعقول۔ میو ہاسپٹل کے ٹیلی فون آپریٹر نے خبریں مشکوک حلیے دیکھے اور اس بے سروپا گفتگو پر غور کیا۔ میں نے اسے 50 کا ایک نوٹ پیش کیا اور کندھے پر تھپکی دی تو اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ 1 منٹ بعد محسن کا چہرہ اتر گیا۔ پرنسس بھائی، ہم نے آپ کو خواب شیریں سے بیدار کیا، محسن بولا۔ پرنسس بھائی، ہم نے آپ کو خواب شیریں سے بیدار کیا، محسن بولا۔ میں نے ریسیور چھین لیا۔ تم سو رہی تھی؟ میں نے کہا۔ نہیں، سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، رابعہ نے کہا۔ محسن کہاں چلا گیا ہے؟ تم ایسا کرو کہ اس کے 2 جوڑے بریف کیس میں ڈالو اور نیچے آ جاؤ۔ گیٹ کے باہر ہم اسی اوپن ریکارڈ میں ملیں گے۔ دراصل ہمارے کپڑے خراب ہو گئے ہیں اور ان کپڑوں میں ہم اندر نہیں آ سکتے، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ محسن نے 100 کا نوٹ نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آپریٹر نے پھر سر کھجایا۔ یہ کاروائی اس کی ناقص عقل میں کیسے آتی؟ ہم اسے حیران پریشان چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ میں نے محسن کی گدی پر ہاتھ مارا۔ دھوکہ دہی چیئرمین کے ساتھ ہم نے آپ کو خوابیں شیریں سے بیدار کیا۔ میں نے اس کی نقل اتاری۔ شیریں اپنے فراد کے لیے جاگ رہی تھی، تم دونوں نے مل کر بے ایمانی کی، محسن بولا۔ تو نے ٹیلی پیتھی سے پیغام دیا اور اس نے جھوٹ بول دیا۔ 4:30 بجے رابعہ بریف کیس لیے نمودار ہوئی۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس نے اندر منہ ڈال کے ہم دونوں کو باری باری ملاحظہ کیا۔ کس لیے کیا ایسا بیک اپ؟ جاؤ بی بی، جا کے اب تو سو جاؤ، محسن نے بنا کر کہا۔ یہ ہماری اصل صورت ہے، بیک اپ نہیں ہے۔ ہم ابھی 2 منٹ میں آتے ہیں، میں نے کہا۔ تم یہی انتظار کرو اور گاڑی آگے بڑھا دو۔ 100 گز کے فاصلے پر ایک تاریک اور ویران نظر آنے والی کوٹھی میں داخل ہوتے وقت میں نے ہیڈ لائٹ صاف کر دی۔
5 मिनट बाद हम साफ सुथरे शरीफाना लिबास में लौटे तो राबिया होटल के दरवाजे पर अकेली खड़ी परेशान थी। आने जाने वाले उसे कोई गलत किस्म की औरत समझ रहे थे। इस वक्त कौन सी शरीफ औरत यहाँ तनहा खड़ी मिलती है, और वो भी एक होटल के सदर दरवाजे पर। हमने उसे साथ लिया और गाड़ी अंदर जा रुकी। काउंटर पर बैठे हुए क्लर्क ने सर उठाकर हमें देखा और गालिबन उस मशकूक सूरत पर गौर किया कि प्रिंसेस अभी कुछ देर पहले मुख्तसर सा सूटकेस लेकर कहीं गई थी और वापसी में अपने भाई नवाब नन्हे खां के अलावा एक और शख्स को साथ ले आई है। लेकिन होटल में सब कुछ होता ही रहता है और एक मामूली क्लर्क को वहाँ सिर्फ रिजर्वेशन के लिए बिठाया जाता है, पब्लिक के फालो किरदार की निगरानी के लिए नहीं। होटल क्लर्क ने भी मेरे बारे में अच्छी राय कायम नहीं की। राबिया ने ऊपर जाते हुए कहा, अगर हम मिट्टी के पुतले बने हुए आ जाते तो वो हमारे बारे में इससे भी बुरी राय कायम करता। मोहसिन ने जवाब दिया, मगर बकौले शायर होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं, असल राय वो है जो हम अपने बारे में रखते हैं। मैंने कहा। कमरे में पहुंचते ही मैंने रिसीवर उठाया और ऑपरेटर को चौधरी दिलावर का नंबर दिया। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी, चुनांचे इस बात का इम्कान नहीं था कि ऑपरेटर हमारी गुफ्तगू सुनेगा। 3 मिनट बाद दिलावर की आवाज़ आई, हेलो। नींद से बूझल आवाज़ और बेजार लहजे से मैंने अंदाजा किया कि वह भी सोया ही होगा, और ऐसे वक्त में टेलीफोन की मुदाखलत उसे बुरी लगी थी। अपने चौधरी साहब गुड मॉर्निंग, मैंने बेशाशे से कहा, आपका पार्टनर बोल रहा हूँ, अलेक्जेंडर दी ग्रेट। अच्छा, तो अब इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी कि तुम वो एकदम गुस्से से बेकाबू हो गया। मैंने तो आपकी भलाई की खातिर फ़ोन किया था। मैंने उसकी बात काट दी। अब देखे ना, जब इससे पहले हमने आपको एक गिफ्ट पार्सल किया था तो पहले से इतला कर दी थी ना। अब रहमत आपके लिए ज़हमत बन गई तो हमारा क्या कसूर। तुम फिक्र मत करो, ऐसे हथकंडों से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बोला, मेरी जमानत मंजूर हो गई है और मुकदमा भी बिल्लाखिर ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हारी तरह मफरूर नहीं हूँ। मफरूर ला हुला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला चौधरी साहब, आपके मुकाबले में हम किस बात पर गरूर करेंगे। मैंने कहा, ना आपके बराबर उम्र, ना तजर्बा, ना दौलत और नासर और रसूख, और ना खानदानी शराफत और इज्जत। बस अफसोस ये है चौधरी साहब के सारे खेल तकदीर के हैं। सुबह होने तक तकदीर क्या गुल खिलाती है ये आप नहीं जानते, हम जानते हैं। फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। फोन क्यों किया? उसने लहजे से बेनियाजी का तासर देने की कोशिश की, मगर मैंने महसूस किया कि उसका तजस्सुस अमेज खौफ उसे बेदार कर चुका है। अभी तो आपको ये बात फजूल लगेगी, मगर हमारा काम तो वक्त पर खबरदार करना था। हम कम ज़र्फ दुश्मन नहीं है कि छुप कर वार करें। 1 घंटे में आप कुछ कर सकते हैं तो कर लें। मैंने कहा, फिर सुबह का उजाला फैल जाएगा तो दुनिया देखेगी। क्या देखेगी? क्या मतलब है इस बकवास का? दिलावर ने कहा। उसकी आवाज़ में अब घबराहट बहुत नुमायां थी। मतलब तो अब तुम्हें खोद कर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा, अपने महल के पाई बाग से मतलब का नाम है अल्ताफ उर्फ ताफू। कौन ताफू? मैं किसी ताफू अल्ताफ को नहीं जानता। सूरत देखोगे तो कब्र से निकाल के तो शनाख्त कर लोगे। आखिर रहमत को भी तो पहचान ही लिया था तुमने। मैंने कहका मारा। वो कबाड़ी था और ये ट्रक ड्राइवर। पहले ट्रक अल्लाह को प्यारा हुआ, फिर रहमत संदूक में छुप कर तुम्हारे घर पहुंचा, और अब ये ताफू तुम्हारे घर की जमीन में घुस कर लेट गया है। झूठ बोलते हो तुम। ये कहना चाहते हो मुझसे कि तुम उसे मेरे घर में दफन कर गए हो? वो नर्वस होने लगा कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है। मैंने हैरानी से कहा, तुमने तो उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम किया है। ये नामुमकिन है। गेट पर चौकीदार खड़ा है, वो तुम्हें देखते ही गोली मार देता। वो बोला, उसे यही हुक्म है और मैंने उसको तुम्हारी तस्वीर भी दे दी है। तस्वीर तो शायद वो कुछ ना बता सके। मैंने कहा, लेकिन एक बात की तस्दीक वो कर सकता है। अभी 2 घंटे पहले उसने तुम्हारे घर की अकबी दीवार के करीब एक कार खड़ी देखी थी, एक ओपन रिकॉर्ड मॉडल, नीला रंग, चौकोर हेडलाइट्स, और उसने गाड़ी को देखने के बाद खुला हुआ गेट भी बंद किया था। वो छोटा सा गेट जो पीछे की तरफ है। मैं फिर फोन करूंगा 2 मिनट बाद। मैंने रिसीवर रख दिया। उसने एक्सचेंज को बता दिया तो कॉल ट्रेस हो जाएगी। मोहसिन ने तशवीश से कहा। वो राबिया मेरी गुफ्तगू बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। आम हालात में वो करता, मगर एक तो वो नर्वस है। मैंने कहा, फिर मैंने उसे 2 मिनट की मोहलत दे दी है। 2 मिनट में वो चौकीदार से भी बात नहीं कर पाएगा। एक्सचेंज से क्या कहेगा? फिर भी एहतियात बेहतर है। राबिया ने कहा, आम लोगों के लिए यानी उनके लिए जिनके कमरों में टेलीफोन लाइन नहीं है। नीचे हाल में पब्लिक टेलीफोन है। शीशे का एक कैबिन सा है, अंदर की आवाज बाहर सुनाई नहीं देती। अच्छा, ये तुमने काम की बात बताई है अजीजा। मैंने कहा, तुम क़याम करो, हम नीचे से दूसरी कॉल करते हैं। ऊपर से नीचे तक आते आते हमें 3 मिनट हो गए थे। मैंने और मोहसिन ने कैबिन में घुसकर दरवाजा बंद किया और फिर नंबर मिलाया। दिलावर तस्दीक के बाद बहुत बेचैनी से कॉल का इंतजार कर रहा था कि उसने घंटी बजते ही रिसीवर उठा लिया। चौकीदार ने किसी को नहीं देखा। वो मुझसे पहले बोला, गाड़ी न जाने किसकी थी। जी? मैंने आवाज को भारी बना के और लहजा बदल कर कहा, कैसा चौकीदार और किसकी गाड़ी? ओह, वो आप कौन है? दिलावर बुखला गया। दरअसल मैं एक और कॉल की इंतजार में बैठा था। हमें खुशी हुई ये जान कर के तुम भी इंतजार कर रहे थे। मैंने असल आवाज में कहा,
اس کا مطلب یہ ہے کہ بکواس قرار دینے کے باوجود تم کو ہماری بات پر تھوڑا بہت اعتبار ضرور آ گیا ہے، تقریباً 70%۔ تم اب پولیس کو فون کرو گے نا؟ دلاور کا حوصلہ جواب دے گیا کہ دلاور کے گھر میں فلاں جگہ ایک لاش دفن ہے، کر دو۔ میں آج سارا دن گھر سے باہر رہا ہوں، رات تک جہاں جہاں میں گیا ہوں میری موجودگی کے گواہ ہیں۔ میں نے کیا کہا مارا؟ تم اتنے بے وقوف تو نہیں ہو دلاور، تم کو بھی تو معلوم ہوگا کہ ان گواہوں کی باری تو بہت دیر میں آئے گی، اور کون جانے کہ ان میں سے کتنے گواہ پھر جائیں۔ قتل کے کیس میں کوئی اپنی گردن نہیں پھنساتا چودھری صاحب، اور ہم پولیس کو فون کریں گے یا نہیں اس کا انحصار تمہارے رویے پر ہے۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ دلاور نے قدرے تذبذب کے بعد کہا۔ کیا شرائط ہیں؟ ہماری شرائط تم پوری کر سکو گے؟ مثلا میں کہوں کہ مجھ پر جتنے مقدمات ہیں سب ختم کرا دو صبح تک۔ میں نے کہا تم سے میں ایسی شرط کی توقع نہیں رکھتا، صبح تک تو نہیں، لیکن میں کوشش کروں تو ہر مقدمے کا رخ بدل سکتا ہے۔ میں نے کہا وکیل استغاثہ کے دلائل، گواہوں کے بیانات، ہر ثبوت اور ہر شہادت کو بدلا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا ویری گڈ، تم کچھ تعاون پر نظر آتے ہو۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم خود نہیں بدل جاؤ گے؟ تمہاری زبان پر کیسے اعتبار کر لوں؟ میں کیسے اعتبار کر لوں کہ تم مجھے بلا وجہ ہراساں نہیں کر رہے ہو؟ وہ جلا کے بولا ارے چودھری صاحب، آپ بھی ہراساں ہو سکتے ہیں، کبھی دیکھا نہیں آپ کو پریشان ہوتے۔ میں نے کہا ویسے بلا وجہ میں ہراساں کر رہا ہوں یا میری بات واقعی قابل توجہ ہے؟ اس کا ایک ثبوت تو دیا تھا میں نے، دوسرا ثبوت خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما لے۔ آپ کے گھر کے پیچھے جہاں پانی کی موٹر نصب ہے وہیں ٹارچ لائٹ سے دیکھیں، آپ کو الطاف کا مدفن نظر آ جائے گا۔ تازہ کھودی ہوئی زمین خموار کر دی جائے پھر بھی پتہ تو چلتا ہے، اور آپ کی نظر تو ماشاءاللہ چودھری صاحب۔ ہیلو میں نے ریسیور رکھ دیا اور کہہ مارا۔ بڑی افراتفری میں دوڑا ہے سالہ، بھی دن میں تارے نہیں۔ اس وقت تو محاورہ یوں ہوگا کہ رات کو سورج نظر آ جائے گا۔ پھر میں نے ایک نمبر ملایا۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کسی نے خالص تھانے داروں کے لب و لہجے میں کہا ایس ایچ او سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ایک قتل کا کیس ہے تو ضروری ہے ایس ایچ او کو بتانا؟ ڈیوٹی پر موجود آفیسر نے کہا او میاں ہم بھی 10 سال سے ایس آئی ہیں۔ اچھا ایس آئی صاحب، آپ کے علاقے میں قتل کی ایک واردات ہوئی ہے۔ میں نے کہا الطاف عرف نام کا ایک ٹرک ڈرائیور تھا، اسے آج دن میں چھرے سے ذبح کر دیا گیا اور اس وقت قاتل اس کی لاش کو زمین میں گاڑ رہے ہیں۔ آپ اگر جلدی کریں تو جائے واردات پر پہنچ کر سب کو گرفتار کر سکتے ہیں اور لاش بھی برآمد کر سکتے ہیں جو وہیں پڑی ہے۔ تم کون ہو؟ یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ نام بتاؤ اپنا۔ سب انسپیکٹر ایک دم چوکنا ہو گیا۔ میں اپنا نام نہیں بتا سکتا جی، اسی گھر کا ایک معمولی سا ملازم ہوں، ڈرتا ہوں۔ میں نے کہا چوکیدار رکھا تھا مجھے، مگر جناب میں لعنت بھیجتا ہوں اس نوکری پر، کل کو یہی انجام میرا ہو سکتا ہے۔ او یار اپنی بک بک بند کرو، پتہ بتاؤ کس نے قتل کیا ہے۔ سب انسپیکٹر گرم ہونے لگا۔ وہ جی چودھری دلاور بہت بڑے آدمی ہیں۔ میں نے کہا فیکٹری کے مالک ہیں۔ سب انسپیکٹر نے مجھے گالی دی۔ فیکٹری کا مالک ہو یا مل کا قاتل کے لیے تو ایک ہی پھانسی کا تختہ ہے، بس یہ آپ جلدی کریں گے تو رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے۔ میں نے کہا ابھی میں نے ایس پی زامن رضوی صاحب سے بھی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھانے والوں کو بتا دو۔ ایس ایس پی وہ کیا لگتا ہے تمہارا ماما؟ سب انسپیکٹر چلانے لگا جلدی کرتا ہے، پتہ نہیں بتاتا۔ میں نے اب پوری اس کی بھرپور کارروائی کو یقینی بنا لیا تھا۔ سب انسپیکٹر اب رشوت لے کر بیٹھنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کے خیال میں یہ بات ایس ایس پی صاحب تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے اسے دلاور کا پتہ اور لاش کا محل وقوع دونوں بتا دیے تھے، اور یہ بھی کہ ایس ایس پی صاحب کا خانسامہ میرا گرائی ہے، اس لیے میں نے اتنی جرات کی، ورنہ ایک غریب چوکیدار میں تو تھانے فون کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اوپر پہنچتی محسن نے مجھے بڑے جوش سے گلے لگایا اور میرے سر کی بالائیں لے کر انگلیاں چٹکائیں۔ برخوردار نور چشم، واللہ دل خوش کر دیا، اس وقت تم نے ہمارا، تم واقعی چیئرمین بننے کے مستحق تھے۔ اس نے بیڈ پر ایک گلا بازی لگائی اور خلق سے مرغی جیسی آواز نکالی۔ رابعہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ تو اچھا بلا تھا نیچے۔ وہ بولی اسے کیا ہو گیا ہے؟ جو ہونے والا ہے وہ دوسرا ایٹم بم کا دھماکہ ہے بی پی۔ یک نہ شد دو شد وہ آنکھیں بند کر کے بولا ہم بتاتے ہیں کیا ہونے والا ہے، ہماری آنکھیں سب دیکھ رہی ہیں۔ چودھری دلاور نے چوکیدار کو پکڑ لیا ہے، وہ کدال بیلچے کی تلاش میں بھاگا پھر رہا ہے، اسے گھر کے اندر ہی سب مل گیا ہے۔ مالی اپنے باغبانی کے آلات گیراج میں رکھتا ہے، اب وہ چلا رہا ہے، چوکیدار کو گالیاں دے رہا ہے اور اسے زمین کھودنے کا حکم دے رہا ہے۔ چوکیدار سخت پریشان اور ڈرا ہوا ہے۔ یہ کون ہے وہ ہو؟ یہ تو اندر سے اس کی زوجہ نکل آئی ہے، چوکیدار کی نہیں، چودھری دلاور کی۔ لیکن ایسے بچوں کی طرح شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا ننے، میرا مطلب ہے نواب ننے خام۔ میں نے کہا وہ لوگ بر وقت وہاں پہنچ گئے تو ضابطے کی کارروائی میں کچھ وقت لگے گا۔ دلاور انہیں دے دلا کر معاملہ دبانے کی پوری کوشش کرے گا، مگر وہ سب انسپیکٹر ماننے والا نہیں ہے، اسے اپنی نوکری خطرے میں نظر آئے گی۔ ملزم سمیت وہ لوگ 8 بجے تک تھانے میں واپس آئیں گے اور ابھی بجے ہیں صبح کے 4:30۔ 2.5 گھنٹے کے لیے میں سوتا ہوں، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، محسن نے کہا۔ ایم آر ایس کا چیئرمین کھوتا ہے۔ میں جوتوں سمیت رابعہ کے بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی۔
بستر میں سے اس کے وجود کی مہک اٹھ رہی تھی، وہی خواص پر چھا جانے والی اور ہوش سے مدہوش کر دینے والی خوشبو جو اس کے قرب میں بھی محسوس ہوتی تھی۔ نہ جانے کیسے میرے اعصاب کی کشیدگی کم ہونے لگی اور میرا ذہن پرسکون ہوتا گیا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ مجھے تھپک رہے ہیں۔ تصور عرش پر ہے اور سر ہے پائے ساقی پر۔ رات کے آخری پہر میں اترنے والی شبنم کی پھوار میں بڑی لطیف ٹھنڈک تھی۔ نسیم سحر کے جھونکے خوابیدہ کلیوں کو جگا رہے تھے اور سورج کی پہلی کرن کی نوید دے رہے تھے۔ محسن نے کہا مارا بھیا چیئرمین، آج لے دیں گے تم کو زرد پھولوں والی ساڑی، شوق سے باندھ دینا، ابھی تو ہے نہیں۔ پانی کے چھینٹے میرے منہ پر پڑے تو میں خڑ بڑا کے اٹھ بیٹھا۔ محسن کو ہنستا دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آئی، پھر میں بھی یہ نہ سمجھا کہ بات کیا ہے۔ رابعہ کی طرف دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ محسن کی ہنسی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ سینگ نکل آئے ہیں میرے سر پر۔ سوتے میں نے آئینے میں اپنی صورت ملاحظہ کی۔ ایسے کیا نظر آئے گا؟ محسن بولا۔ شاعر کہتا ہے جگر کی چوٹ اوپر سے کہیں معلوم ہوتی ہے، جگر کی چوٹ اوپر سے نہیں معلوم ہوتی۔ سوتے میں آپ خاتون ایڈوکیٹ سے سوال کر رہے تھے کہ وہ پیلے پھولوں والی نیلی ساڑی کہاں ہے۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ کے پاس ہے تو دے دے اسے، مگر انہوں نے ڈانٹا بلا وجہ کہ میرے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا، میں نے کہا نہیں ہے تو ہونی چاہیے، کیا خیال ہے؟ اٹھتے ہی شروع ہوگی لائن میں گڑبڑ۔ چلو تم اٹھ کر نہا لو، ناشتہ کریں۔ ارے ایسے نہیں رابعہ، یوں کہو اجی اب اٹھ جائیں نا۔ محسن نے نقل اتاری، اللہ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں تولیہ اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا اور مجھے یہ سب بہت اچھا لگا۔ اس گھر کی زندگی کی ایک تصویر، یہ ایک جھلک جو ہنوز ایک خواب تمنا کی طرح ہمارے خیالوں میں آباد تھا اور اس کے خط و خال وقت کی سخت ترین آزمائش میں بھی روشن تھے۔ ایک نہ ایک دن میرے خیالوں سے نکل کر وہ گھر زمین پر زندہ حقیقت کا روپ ضرور دھارے گا، بشرطے کہ زندگی نے مہلت دی۔ ایسا ایک شہر آرزو اپنی آنکھوں میں بسائے یہاں سے میلوں کے فاصلے پر شیلا بھی آنے والے دن کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت مجھے تصویر میں اس کی کمی محسوس ہوئی، جیسے 4 رنگوں میں چھپنے والی تصویر مکمل تو ہوگی مگر ایک رنگ سے محروم رہ گئی ہو۔ وہ ہوتی تو میں بھی اسے چھیڑتا۔ یہ محسن کی ہمت تھی کہ وہ اکیلا ہی ہنس رہا تھا اور ہمیں بھی ہنسا رہا تھا، ورنہ باقی دنیا تو خون کے آنسو رلانے پر آمادہ تھی۔ باتھ روم سے نکل کر میں نے محسن کا یہ سوٹ پہنا جسے رابعہ نے بڑی صفائی سے پریس کیا تھا۔ وہ رضوی صاحب سے گھر سے کوچ کرتے وقت اپنی سفری استری بھی رکھ لائی تھی جو بہت چھوٹی سی اور ہلکی پھلکی تھی، مگر کام وہی کرتی تھی جو بڑی استری۔ جب اس نے مجھے میچ کرتی ہوئی ٹائی دی تو ایک لمحے کے لیے میری اور اس کی نظر ملی اور میرا دل مچلنے لگا کہ یہ سب کچھ چھوڑ دوں اور وہی کروں جو رابعہ نے بہت پہلے کہا تھا۔ اسی زمین کے کسی دور افتادہ اور گمنام گوشے میں وہ گھر بسا لوں جس میں رابعہ ہر روز مجھے اسی طرح بیدار کرے جیسے محسن نے کہا تھا، اور اسی طرح بھائی یہ جوتے بھی میں نے پالش نہیں کیے ہیں، بتا ضروری ہے، محسن نے کنک اسے مجھے دے کر کہا اور خنسا۔ تو اگر اسی طرح ہمارے ساتھ رہا تو حالات دن بدن ابتر ہوں گے۔ میں نے کہا شیلا کو بلوا لیتے ہیں، نہ جانے آج مجھے بھی وہ کیوں یاد آ رہی ہے۔ محسن نے آپ بھر کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اماں کی یاد آتی ہے تو میں اپنے آپ سے نظر نہیں ملا سکتا۔ مجھ سے زیادہ بدقسمت بیٹا کوئی ہوگا جس نے ماں کے قدموں کے نیچے آباد جنت پا کے گھما دی۔ اس وقت میں ان کی خدمت کر لیتا تو یہ تمام عمر کی خدمت سے بڑھ کر ہوتا۔ وہ بے حد سنجیدہ اور جذباتی ہو گیا تھا۔ رابعہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تم آج ہی چلے جاؤ، اپنے ساتھ ہمیں ایسا سے جرم میں مبتلا مت کرو۔ ان کی نظر میں تو گناہ گار خام ہوں گے کہ ان کے بیٹے کو ان سے دور کر دیا۔ نہیں، تم میری ماں کو نہیں جانتی رابعہ، وہ اداس ہو کے بولا۔ انہوں نے تمام زندگی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنا سکھایا ہے۔ عام لوگوں کی نظر میں وہ ایک سخت گیر ماں تھی اور ایک ایسی بیوی جو شور پر خاوی رہی، لیکن یہ حقیقت ہے رابعہ کہ ان کے بغیر ہم لوگ اس ریوڑ کی طرح ہوتے جس کا گڈریا اتنا کمزور اور بے بس ہو کہ ان کی حفاظت نہ کر سکتا ہو، انہیں جنگلی درندوں سے اور جنگل کے راستوں سے بچا کے سلامتی کے ساتھ گھر نہ لا سکتا ہو۔ میرے والد سرکاری فائلوں پر یقیناً بہت اچھے نوٹ لکھتے ہوں گے اور صحیح فیصلے صادر کرتے ہوں گے، مگر ان کے پاس غیر ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے وقت ہی نہ تھا، اور وقت اس لیے نہیں تھا کہ ان میں اس کی صلاحیت نہ تھی۔ مجھے تعلیم کے لیے پردیس بھجوانے کا فیصلہ بھی میری ماں نے کیا، حالانکہ مائیں بہت جذباتی ہوتی ہیں، اولاد سے جدائی ان پر بھی شاک گزرتی ہوگی، مگر انہوں نے میری بہتری کی خاطر خود پر جبر کیا، اور یہ بات میں آج بتا رہا ہوں۔ جب میں نے ان کے متعلق ڈاکٹروں کا حتمی فیصلہ سن لیا اور خود ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اب چند دن کی مہمان ہے، تو میں نے ان کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا محسن تو یہاں رہ کے میری مدد کیا کرے گا، بے وقوف، مقدر کے لیے کون بدل سکتا ہے؟ زندگی کا تو ایک ایک لمحہ دستے قدرت میں ہے، اور کوئی چاہے نہ چاہے اس سے آگے ایک سانس کی مہلت نہیں ملتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ معلوم نہیں ہوتا اور موت اچانک آ لیتی ہے۔ میں تو خوش قسمت ہوں کہ مجھے پہلے سے پتہ چل گیا اور میں نے وہ سب کام کر لیے جو ضروری تھے، ورنہ مجھے حسرت ہی رہتی کہ ذمہ داریوں کا بار نہ اتار سکی۔ اب فوزیہ اپنے گھر کی ہوگی اور وہ خوش ہے۔
तेरी फिक्र थी तो खुदा ने मेरी सुन ली और घर बैठे सबका इंतजाम कर दिया। खुदा को रहम आ गया मुझ पर कि ये बीमार कहाँ चिराग लेकर बारी बारी फिरेगी। हर माँ को बहू लाने का अरमान होता है और उसकी नज़र खूब से खूब तर तलाश में उसे दर दर लिए फिरती है। मुझ में इतना हौसला कहाँ था। शैला ने मेरे कलेजे को ठंडा कर दिया। अब मुझे तेरी भी कोई फिक्र नहीं है कि बाद में तेरी जिंदगी कैसी गुजरेगी। खुदा तुम दोनों को लंबी जिंदगी दे, तुमको वो सारी खुशी खुद मिल जाए जिसकी सब तमन्ना करते हैं, मगर पाते खुश नसीब ही हैं। उसके बाद भी मैं ठहरने पर बुसर था, मगर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में सिकंदर को मत छोड़। मैं दम खुद बैठा था और खुद भी बेहद अफसुर्दा हो गया था। यही कहा था उन्होंने, वो खफा नहीं है मुझसे। नहीं यार, यही तो वो फर्क है जो मेरी आंख देखती है, वो बोला। उनकी नाराजगी वक्ती होती है, जैसे कोई बच्चे को उसकी गलती पर झिड़क दे या एक थप्पड़ मार दे और फिर भूल जाए। तेरे लिए उनके दिल में जज्बात की गहराई से कहीं ज्यादा रही है जितनी मुझे महसूस होती है। उनका एक बेटा मैं था तो दूसरा शायद उनकी जज्बाती वाबस्तगी का एक सबब ये था कि तकदीर ने तेरे होश संभालने से पहले ही माँ को छीन लिया था और तूने बचपन ही में उन्हीं के दिल में ममता का दर्द पैदा किया था। साल तक मैं और तू एक ही घर की छत के नीचे रहे, एक साथ उठते बैठते सोते और खाते रहे और स्कूल जाते रहे। खैर, जब मैंने बहुत जिद की तो उन्होंने कहा, मोहसिन ये हुक्म है मेरा। उनका यही तरीका था, जब वो किसी मसले पर कायल नहीं कर पाती थी तो इस तरह बात खत्म करती थी और हम उसके बाद इख्तलाफ की जुरात नहीं करते थे। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने उनके हुक्म को भी नहीं माना तो उन्होंने खफाओं के मुझे कसम दी और कहा कि तूने सिकंदर को अकेला छोड़ा और उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। उसके बाद मैं मजबूर हो गया। खामोशी का एक भूजल और सोगवार वक्फ आया जिसमें तसव्वुर मुझे बहुत दूर इस्लामाबाद के घर में ले गया, जहाँ दो बेटों की एक माँ खामोशी से फरिश्ते अजल के कदमों की चाप सुन रही थी और दस से बदुआ थी कि मेरे माबूद इन दोनों की हिफाजत करना। मुझे अपनी जिंदगी से कोई गिला नहीं, क्योंकि मैंने जो चाहा वो तेरी रजा और तेरी इनायत से पाया। ऐसी आसूदा जिंदगी उनको भी दे जिसमें कोई पछतावा ना हो और हर खुशी बिन मांगे मिले। तुझे एक और बात बताऊं, मोहसिन ने कुछ देर बाद कहा। फौजिया के मामले में उन्हें मायूसी जरूर हुई थी और तू यही समझता है ना कि उनकी खफगी का सबब और कुछ नहीं। बेशक वो खफा थी तुझसे, लेकिन अब नहीं रही। उन्होंने एतराफ किया कि अगर तुम दोनों की शादी हो जाती तो शायद फौजिया खुश ना रहती, तुम दोनों एक दूसरे को खुश ना रख पाते। ये कितनी बड़ी बात है सिकंदर, कोई माँ कह सकती है कि उसकी बेटी में ये खामी है। खामी हुई ना कि वो जिसके साथ जाए उसे खुश ना रख सके। तू मेरी नजर से देखे तब भी फौजिया में कोई कमी नहीं थी और औरतें तो यकतरफा तौर पर मर्दों को मुर्दे इल्जाम ठहराती हैं, मगर उन्होंने हकीकत को तस्लीम किया और राबिया से मिलने के बाद उन्होंने साफ कहा कि ये कुदरत के खेल हैं और खुदा जो कुछ करता है बेहतर करता है।